السلام علیکم۔ تو آج لیکچر نمبر 8 میں ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے پیج نمبر 12 سے اس کا فکتب ابن حبان مقدمات کتبی التقسیم الانواع۔ اس کے بعد ابن حبان نے مقدمات لکھے ان کتابوں کے اوپر التقسیم الانواع کے نام سے، والمجروحین والثقات، ثم صنف الرامہرمزی کتابی المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو اس معاملے میں لکھی گئی، یعنی کہ اصول حدیث کے اوپر پراپر کتاب۔ وقضا ابو سلیمان الخطابی فیما کتبی فی مقدمہ کتابی معلم السنن۔ اسی طرح انہوں نے پھر اس کتاب کی مزید جو ہے مقدمہ لکھا معالم السنن کے نام سے۔ وتابعہم ابو الحسن القاسبی فی مقدمۃ کتاب مختصر الموطأ المعروف بالمختصر، وصنف ابن منظور فی شروط الائمہ، وکتاب الحاکم المستقل للوکیل، ثم صنف الحاکم کتاب العظیم معرفۃ علوم الحدیث۔ اس کے بعد جو ہے امام حاکم نے ایک کتاب لکھی جو کہ اس معاملے میں ایک عظیم کتاب تھی جس کا نام تھا معرفۃ علوم حدیث۔ ووضع علی ابو نعیم الاصبہانی مستخرجا، اور اس کا ایک مستخرج بھی لکھا ابو نعیم الاصبہانی نے، نسجوا علی منوالی۔ ثم صنف الخطیب البغدادی۔ اس کے بعد خطیب البغدادی، یہ بہت بڑے امام ہیں جرح و تعدیل کے، اور انہوں نے جو ہے کتاب لکھی الکفایہ فی علم الروایہ، یہ بہت عظیم کتاب۔ ثم الجامع الاخلاق الراوی و آداب السامع۔ اس کے بعد اخلاق راوی اور آداب سامع کے حوالے سے بھی انہوں نے کتاب لکھی، وہ خاص بھی ادب روایت، اور یہ ادب روایت کے حوالے سے خاص ہے۔ ثم صنف ابن طاہر المقدسی شروط الائمہ الستہ وهو جزء صغیر۔ پھر انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی امام ابن طاہر المقدسی نے، لیکن وہ ایک چھوٹا جز ہے۔ وصنف القاضی العیاض۔ اس کے بعد قاضی عیاض نے کتاب لکھی العلمہ۔ وصنف ابو موسیٰ المدینی خصائص احمد۔ اچھا، اس میں جو ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو الکفایہ فی علم روایہ، اس کا اگر ہم دیکھیں تو یہاں نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے وَلَمْ يُؤَلَّفْ فِي مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ أَجْمَعَ مِنْهُ، کہ مصطلحات الحدیث کی فیلڈ میں اس سے زیادہ جامع کتاب کوئی نہیں لکھی گئی، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ فِيهِ عَلَى الْأَخْذِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ أَهْلِ الشَّانِ، بل شانه بأقوال غيرهم ممن لا يحسن هذا الفن ولا يعرف، كالفقهاء والأصوليين والمتكلم والخطيب في كتب الغير خالف ما قرر في الكفاية۔ لیکن اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت سارے اور بھی غیر محدثین لوگ جو کہ اصولین ہیں، فقہ ہیں، متکلمہ ہیں، ان کی بھی آراء کو نقل کر دیا، اور خطیب بغدادی خود اپنی دوسری کتابوں میں بعد میں جو انہوں نے الکفایہ میں اصول بنائے تھے کچھ ان کی مخالفت کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد موونگ فارورڈ، وصنف ابو حفص المیانجی اذا ما لا يسأل المحدث جہلا، وصنف الحازمی شروط الائمہ الخمسہ، ثم جاء المتأخرون۔ اس کے بعد متأخرون آ گئے، یعنی متأخرین۔ فصنف ابن صلاح کتابہ۔ اس کے بعد ابن صلاح نے اپنی کتاب لکھی معرفہ انواع علم الحدیث المشہور بمقدمہ ابن صلاح، جو کہ مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حاول فی جمع شتات ما تقدم مما کتب فی المصطلح، اور انہوں نے اس میں کوشش کری کہ اس کے اندر بہت کچھ جمع کریں جو کچھ تھا مصطلح حدیث کی پرانی کتابوں میں۔ وعلیہ بنى المتأخرون، اور اسی کے اوپر پھر متأخرین نے اپنی بنیاد رکھی۔ متأخرین کے جتنے مصنفات تھے ان لوگوں نے علم حدیث کے حوالے سے اسی کے اوپر بنیاد رکھی، یعنی کہ مقدمہ ابن صلاح پہ، اور وہ اس سے مزید پیچھے انہوں نے جھانک کے نہیں دیکھا کہ ہمارے جو متقدمین تھے وہ کیا لکھتے تھے۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہو عمدۃ المتاخرین و قبلۃ فی تصانیفہم، اور یہی مقدمہ ابن صلاح متاخرین کے لیے جو ہے قبلہ اور مرکز ٹھہر گیا، یعنی ان کی تصانیف کے لیے۔ فمنہم من اختصرہ ومنہم من نظم ومنہم من نکت علیہ۔ اس کے بعد اس میں سے بہت سے متاخرین آئے جنہوں نے اس کا مقدمہ ابن صلاح کا اختصار کیا، مزید
اس کو شارٹ اینڈ کنسائز کر کے لکھے ہیں، کچھ تھے جنہوں نے اس کو نظم کے طور پہ لکھا، کچھ تھے جنہوں نے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کے طور پہ اس کو لکھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَّحَ، اور وہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کی شرح کی، ومن مختصرات، اور کئی نے اس کی اختصار اور مختصار بھی لکھا، جیسے ارشاد الطلاب، طلاب الحقائق للنووی، امام نووی نے لکھا تھا سمجھے، والخلاصہ الحسن ابن محمد الطیبی، ابن محمد طیبی نے اس کا خلاصہ بھی لکھا، والمقنع لابن الملقن، اور ابن الملقن نے اس کا مقنع لکھا، وہ اختصار علوم الحدیث ابن کثیر، اور یہ تو مشہور و معروف ہے جو انہوں نے ابن الصلاح سے ڈرائیو کیا ہے، اختصار علوم حدیث کے نام سے کتابچہ، اس کا ترجمہ بھی آ چکا ہے ابن کثیر کا۔ والاختراع لابن دقیق العید، ومن شروحہ اصلاح کتاب ابن صلاح لابن لبان، و اصلاح ابن صلاح المغلطی، والجواہر الصحاحہ لابن جماعہ، ومن نقط علیہ، اور اس پر جو نکت لکھے گئے ان میں سے علامہ زرکشی کا نقط ہے، والتقتیل والایداع علامہ عراقی کا ہے، اور ایک نقط ابن حجر العسقلانی کا بھی، ومن منظومات و شروحہا، اور اس کے منظومات اور شروع میں سے جو ہیں جنہوں نے اس کی شرح لکھی اور منظمات نظم کی فارم میں لکھا، ان میں الفیہ العراقی کا شرح ہوا سقاوی فی فتح المغیث، والفیۃ السیوطی شرح ہوا فی البحر الذی ذخر، ان ناموں سے لکھی۔ وعلیکم السلام۔ وقد ما رست مصنفات المصطلح مشہورہ عند المتاخرین فرأیت اجلها واشهرها عندهم، پھر یہ کہتے ہیں کہ مصنفات المصطلح مشہورہ جو تھی متاخرین نے، فرأیت اجلها واشهرها، جو ان کے پاس زیادہ مشہور تھی ان میں الکفایہ ہے الخطیب البغدادی کی، مقدمہ ابن صلاح موقظہ للذہبی ہے، یہ بھی 8ویں صدی سے، نقبہ ہے ابن حجر العسقلانی کی، والمنظومہ البیوقنہ للبیوقنی کی، والفیہ العراقی، فتح المغیث ہے سقاوی کا، اور تدریب الراوی سیوطی کی ہے، اور ایک نقط ہے العراقی کا، ونقط ابن حجر، والکتاب لیس مصنف بالتحقیق فی علوم الحدیث، یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے المیانجی کی جو کتاب ہے۔ اس کے علاوہ متاخرون کے حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے وقد اندرست علوم متقدمین، وزارت مدارس الرأی والفلسفہ وعلم الکلام وعلی الفقہ وہجر المحدثون، یعنی محدثین سے ہجرت کر دی گئی، بہت سارے مدارس فلاسفہ کے اور علم الکلام والوں کے بن گئے۔ فصنف من صنف فی المصطلح، اور جن لوگوں کو مصطلح میں انہوں نے لکھا، کل متاثر باعتقادی او مذہبی، فخلط بین اقوال اہل الحدیث والاقوال غیرہم، اور اہل حدیث اور ان کے غیر جو ہیں ان کے اقوال جو ہیں وہ مکس اپ ہو گئے، کیونکہ ہر کسی نے اپنے مذہب کے مطابق اس میں غلط مرت کر دیا۔ من المتکلمہ والفقہ والاصولین فصارت کتب المتاخرین ہی المعروفہ فی ھذا العلم، اور متاخرین کی کتب بھی مشہور ہو گئیں، بل لا يعرف غیرہا ولو سئل احد عن الکتب المصنفہ فی ھذا الباب لا یذکر لک غیر المعروف عند المتاخرین۔ ثم اختصر کتاب ھذا فی کتاب اسماء التقریب والتیسیر، وشرح التقریب السیوطی فی کتابہ الشہیر التدریب الربیع، اختصار الذہبی فی موقع وعندی ان توضیح الافکار الاسقلانی۔ تو یہ سب امپورٹنٹ پوائنٹس نہیں ہیں اتنے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ھذا وغالب من کتب فی الباب علی طریقۃ المتاخرین الا ابن رجب فإن حرر منہج المتقدمین، یعنی کہ یہ غالب ہے کہ جس نے اس کتاب میں لکھا ہے، اس باب میں لکھا ہے، وہ طریقۃ المتاخرین پر لکھا ہے، سوائے ابن رجب کے، ایون دو ہی واز من المتاخرین، لیکن انہوں نے حرر آزاد کیا منہج المتقدمین کو، بل کل من صنف فی علوم الحدیث بعد ابن حجر انما ینقل عنہ من مصنفاتی کالنخبہ والنزہہ وہدی الساری فکأن المصنف ابن حجر نفسہ، وبعدین ہوا یقول کہ بلکہ جس کسی نے بھی علوم حدیث میں ابن حجر کے بعد لکھا ہے انہی سے نقل کیا ہے، اور انہی کی مصنفات جو کہ نخبہ ہے، پھر اسی کی شرح نزہۃ النظر ہے فی نخبۃ الفکر، اور پھر ہدی الساری، ان سب سے نقل کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے فکأن المصنف ابن حجر نفسہ، کہ ابن حجر ہی اس کا اس علوم کا جو ہے وہ مصنف ہے، جبکہ ھذا دبش صح، یہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔